ملک میں اس وقت معاشی عدم استحکام ہے جس کو کم کرنے کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام سیاستدانوں کی آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے سے ہی ممکن ہے۔ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ کی زبانی۔ کہ مل بیٹھ کر بات تب ہوگی جب عوام کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اس ایوان میں آئیں گے۔ یہ سارے جو فارم 47 کے تحت آئے ہیں، یہ کس طرح بجٹ تیار کر سکتے ہیں عوام کے لیے؟ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے تو خود اس نے اپنی تقریر میں یہ ایڈمٹ کر لیا کہ یہ تقریر آئی ایم ایف کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ تو ایک بجٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ بنائی گئی ہے، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے کہ بجٹ بنائے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ بجٹ بنائے، تو کس طرح یہ عوامی مینڈیٹ کو وہ آن کر سکتے ہیں؟ تو جب فارم 47 کے تحت ایسے لوگ ایوان میں آئیں گے تو ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے آج کل جو ڈسکشن ہو رہی ہے، معاشی عدم استحکام کو بھی ختم کرنے کے لیے، سیاسی عدم استحکام کو بھی بہتر بنانے کے لیے، یہ جو ختم کرنے کے لیے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے تو کھلی آفر ہوئی اپوزیشن کو۔ مثال کے معیشت پہلے کتنی دفعہ پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے، اور اسی طریقے سے آج بھی اسمبلی میں بھی بہت سارے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنانے، سیاسی حالات کو بہتر بنانے، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہی فورم ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم۔ استحکام کے حوالے سے بتائیے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے؟ میں بولوں گا ابھی اس کے اوپر نا اسمبلی میں۔ اچھا جو پختون سوسائٹی ہے، جو پختون ہے، جو پختونخوا کے لوگ ہیں، وہ تو اس آپریشن کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ تو یہی اہم بات ہے نا کہ پبلک کیسے قبول کرے گی، کیونکہ وہ بہت تلخ تجربات سے بار بار گزر چکی ہے، اور یہ کرب سے وہ بار بار گزر چکے ہیں۔ مناسب آنے والے وقت دیکھیں، اپوزیشن تو ملنے کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن نے، تحریک انصاف نے آلریڈی خان صاحب سے کلیئرٹی لے کے کہہ دیا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، بشرط ہے کہ یہ اپنے آپ میں انسانیت پیدا کریں، تھوڑی یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کو واپس کریں، جو پنجاب میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ مطلب آپ کوئی 2-4 بندوں کا اگر آپ احتجاج کرنا چاہیں، میٹنگ کرنا چاہیں، پاکستان تحریک انصاف، پنجاب پولیس پہنچ جاتی ہے مریم نواز کے کہنے پہ۔ تو اگر ان میں پولیٹیکل میچیورٹی نہیں ہے، پولیٹیکل وہ کیا کہتے ہیں، برداشت نہیں ہے، تو بات چیت کس سے ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی معاشی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ انسرٹینٹی ہے، لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں، لوگ تکلیف میں فیل کرتے ہیں، مہنگائی کا بوجھ ہے، حکومت نے جو بجٹ دیا ہے اس میں تباہ کن سیلری کلاس کو، بزنسز کو، انڈسٹریلسٹ کو، ایکسپورٹرز کو، ایگریکلچرسٹ کو، سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی چکر میں ہے کہ اپنے کیسز معاف کریں اور کرسیوں پہ بیٹھے انجوائے کریں، اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو 24 کروڑ لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنی جدوجہد کریں گے رول آف لاء کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ ہم نے اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کر رہے ہیں، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے، اور اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو آئینہ دکھانا، اور آئینہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو آپریشنز پہلے ہوئے ہیں، پہلے تو اس کا پتہ چلے کہ اس کی کیا ریزلٹس ہیں، اس کے خد و خال کیا تھے، ان کے ٹارگٹس کیا تھے، اور اس پہ آپ نے کتنے لیول تک اچیو کیا ہے۔ اور آج اس جو آپ تیسرا آپریشن لانچ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ سے پاس ہوا ہے، اور ابھی ہماری یہ خواہش اور ریکویسٹ ہے حکومت کو کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، نیشنل اسمبلی میں بھی لے کے آئیں، صوبوں میں بھی لے کے جائیں، تاکہ وہاں پہ عوامی نمائندے اپنی رائے کا اظہار کریں، جو لوگوں کی کنسرنز ہیں اس کو حکومت آنسر کرے، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو۔ دیکھیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اس پہ تو ہم بڑی کلیئر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمت خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اور بلوچستان کے لوگوں نے ادا کی ہے، لیکن وہاں پہ صوبہ ایک اور آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ فائنینشیل ایشوز ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے عوامی نمائندگوں اور لوگوں کا پلس لے۔ وہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا میں جن کو آپ سن رہے ہیں، وہ سارے اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بتایا جائے کہ آپ کا پلان کیا ہے، آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے پچھلے اس میں اچیو نہیں کی آپریشنز میں، جو اس میں آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ کلیئرٹی ہو جائے
اس کے بعد بندہ ایک پوزیشن میں ہوگا کہ اس پہ بات کرے گا. ابھی تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے نا. اس ایوان میں موجود حکومتی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. تاہم اپوزیشن رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت کے لیے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. حالات جیسے بھی ہو نقصان عام غریب عوام کا ہی ہو رہا ہے. کیمرہ مین ماجد علی کے ساتھ شیراز احمد سرازی، ایک نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. باہر بھیج دیا گیا تھا. اس وقت یہ نہیں کہ میں نے تو اپنے پورے پولنگ سٹیشنز کو وزٹ کیا، ساتھ والے حلقے کے پولنگ سٹیشن کو وزٹ کیا، تمام پریزائڈنگ افسروں نے اپنے اپنے فارم جو ہے سب کے حوالے کیے، سب کے پاس موجود ہیں. کسی جگہ قتل نہیں ہوا، کسی جگہ زبردستی نہیں ہوئی. تو اس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو 2018 میں ہوا ہے اگر ویسے ہوتا تو پھر حالات اور مختلف ہوتے. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈسکس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضرب مومن یا ضرب عزب تھا جو پہلے والا، وہ اس سے مختلف ہے یہ جو استحکام آپریشن ہے. کیونکہ اس وقت مجھے بھی یاد ہے کہ میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سوات آئے، وہاں سے ہم نے پورے جو ریفیوجیز تھے ان کو سوابی کے اندر اکٹھا کیا. پھر ایسا کوئی آپریشن ہونے نہیں جا رہا جہاں سے ڈی لوکیٹ کیا جائے گا لوگوں کو، بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے. یہ تھے اگر ٹارگیٹڈ آپریشن نہ کریں تو آج ہمارے 16 سے 17 لوگ جو ہیں جو ہمارے سیولین کو چھوڑ کے جو ہمارے فوجی بھائی نوجوان شہید ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں. وہ پھر آپ کے اندر چائنا کا جو سی پیک ہے اس وقت اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہندوستان کر رہا ہے پاکستان کے اندر. تو سہولت کار تو ہمیشہ پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہے. جب بلاسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے جو لنکیجز جاتے ہیں تو سہولت کاری تک جاتے ہیں نا. ہم سہولت کار کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان پر باہر سے حملہ کیا یا باہر سے دہشت گرد بھیجے تو وہاں بھی ہم جائیں گے. بہت شکریہ جی. دو سوالات ہیں. ایک تو آپ نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا. کس کا؟ ارشد شریف شہید صاحب کا. ایک تو آپ کے دور حکومت میں ان کی شہادت ہوئی اور آج تک ان کی والدہ کی اپلیکیشن کے مطابق ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی، اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا آپ نے ایک ادارے کی بات کی. تو جب آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ کی جماعت اپوزیشن میں تھی تو اسی ادارے کے سربراہ کو آپ کے قائد غدار کہتے تھے. اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ تعریفوں کی پھول باندھ رہے ہیں، اور جو جماعت اس وقت حکومت میں تھی وہ ادارے کے سربراہ کو قوم کا والد ثابت کرنے کے لیے تیار تھی. اور اچھا میں میں ایک بالکل وضاحت کر دوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. کسی ایک جگہ بتائیں کہ میرے لیڈر نے غدار کہا ہو، میر جعفر کہا ہو، میر صادق، وہ ویڈیو لے آئیں پھر اس پہ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ گفتگو میرے بڑے آپ قابل احترام ہیں. یقین مانیں پاپولر سیاست جو ہے نا یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا، 2 بندے پکڑے ہوئے ڈکیت پوری مارکیٹ نے، اور وہ اس کو جلانا چاہتے ہیں. تو پاپولر سیاست یہ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر ان کو جلا دوں. لوگ میرے حق میں نعرے لگائیں گے. لیکن ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میرا کام بنتا ہے کہ میں ان کو کہوں نہیں بھی آپ نے پکڑ لیے، میں ایس ایچ او کو بلاتا ہوں، میں سی پی او صاحب کو بلاتا ہوں، بلا کر ان کے حوالے کرتے ہیں. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. ہم نے کسی ارشد شریف صاحب کی ایف آئی آر کے متعلق ایف آئی آر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک وقوع ہے کہ اگر 2 ایف آئی آر ہو جائیں 3 ایف آئی آر ہو جائیں ہوتی نہیں ہے، لیگلی قانونی ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کے قاتلوں تک پہنچنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ. بات پھر کر لیں گے نا.